پاکستان کی ایمبیسی مسلسل تمام طلبہ سے رابطے میں ہے اور وہ تمام طلبہ الحمدللہ اس وقت محفوظ ہیں، اور جو ہمارے سفیر ہیں وہاں پہ انہوں نے سفارت خانے میں اپنے گھر میں بھی ان کو ویلکم کیا ہے کہ جن لوگوں کو کوئی عدم تحفظ ہو وہ سفارت خانے میں آ سکتے ہیں، میرے گھر میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ہیں سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بنگلہ دیش کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے، اس کے باوجود صورتحال انتہائی خطرناک دکھائی دے رہی ہے۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ تحریک حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ جو تحریک ہے بنیادی طور پہ یقینی طور پہ پاکستانی جو وہاں پہ مقیم ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے تشویش کا باعث ہے، لیکن اگر تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بنگلہ دیش کی موجودہ نوجوان نسل ہے وہ 1971 کی جو تاریخی ایک لیگسی ہے اس سے نکلنا چاہتی ہے، اور جو بنیادی ان کا موقف اور ڈیمانڈ ہے شیخ حسینہ کی چوتھی گورنمنٹ میں وہ یہ ہے کہ جو 30% کوٹا رکھا گیا تھا ان فوجی افسران اور دیگر اہلکاروں کے بچوں کے لیے جنہوں نے 1971 کی جنگ میں شرکت کی تھی، اب اس کو ختم کیا جائے۔ تو بنیادی طور پہ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ اب موجودہ نوجوان نسل جو ہے وہ 1971 کے بانیان کو جو سہولیات اور اثر و رسوخ اور مواقع دیے جاتے رہے ہیں پچھلے 53 سال میں، اس سے نکلنا چاہتی ہے۔ اور ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ان 1971 کے لوگوں کے بچوں کو کوٹا دینا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اب کہا ہے کہ 93% جو کوٹا ہے سرکاری جابز میں وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے بجائے کہ کوٹے کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی جو امیڈیٹ ری ایکشن سامنے آیا ہے طلبہ تنظیموں کی جانب سے وہ ایک محتاط ری ایکشن ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو ویلکم اس لیے نہیں کیا کہ وہ منتظر ہیں کہ جب تک کہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرتی وہ اپنے مظاہرے جاری رکھیں گے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ لیکن محمد علی صاحب جو ہے جی سر، میرا سوال دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو غیر ملکی طلبہ وہاں موجود ہیں اور پاکستانی طلبہ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، تقریباً 140-150 اسٹوڈنٹس کا فگر آ رہا ہے۔ بھارت کے 4,500 اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں، نیپال کے تقریباً 500 اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک تمام ممالک کے غیر ملکی جو وہاں مقیم ہیں ان کو تشویش پائی جاتی ہے۔ اچھا، لیکن پاکستان کی ایمبیسی مسلسل تمام طلبہ سے رابطے میں ہے اور وہ تمام طلبہ الحمدللہ اس وقت محفوظ ہیں، اور جو ہمارے سفیر ہیں وہاں پہ انہوں نے سفارت خانے میں اپنے گھر میں بھی ان کو ویلکم کیا ہے کہ جن لوگوں کو کوئی عدم تحفظ ہو وہ سفارت خانے میں آ سکتے ہیں، میرے گھر میں آ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسی حالات بہتر ہوں گے۔ تو محمد علی صاحب، پاکستانی حکام نے اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا گیا ابھی تک ان کی حفاظت کے لیے پاکستانی حکام کی جانب سے؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں دو معاملات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں ان سے ہمارا سفارت خانہ مکمل رابطے میں ہے اور وہ محفوظ ہیں، یہ تازہ ترین، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، یہ تو میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو 2 آپشنز دی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب آپ اگر آپ کو کوئی عدم تحفظ کا مسئلہ ہے، کوئی سلامتی کا مسئلہ ہے، آپ سفارت خانے میں آ جائیں، اور یا سفیر کے گھر میں بھی آ سکتے ہیں جو ڈھاکہ میں مقیم لوگ ہیں۔ لیکن اگر آپ ملک واپس آنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی حالات نارمل ہوتے ہیں، فلائٹس کھلتی ہیں، تو ان کو اس کے لیے بھی فیسیلیٹیشن یقینی طور پہ دی جائے۔ محمد علی صاحب، اس معاملے کی بنگلہ دیش پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کا تجزیہ چاہیں گے۔ شیخ حسینہ کی یہ چوتھی ٹرم ہے اور یہ الیکشن جو انہوں نے جیتا اس میں جتنی اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ دستبردار ہو گئیں، تو ابھی جس طرح سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اوبویسلی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بائنڈنگ ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت نافذ کرے گی سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ دیکھیے، شیخ حسینہ کی جو عوامی لیگ ہے اس کا سیاسی نظریہ پچھلے 50 سال سے یہ رہا ہے کہ 1971 کی جنگ کو
یہ اپنی جنگ آزادی سمجھتے ہیں, جی. ان کے ہیروز کو زیادہ حقوق دینا, زیادہ اہم ذمہ داریاں دینا ان کا نظریہ رہا ہے. لیکن یہ جو مظاہرے ہیں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اب 1971 کا جو نظریہ ہے عوامی لیگ کا, وہ عوام میں مقبولیت کھو رہا ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کی نوجوان نسل صرف 1971 کی لیگسی کے لوگوں کو نوازنے پہ بلیو نہیں کرتی, بلکہ وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جناب ہمیں حقوق دیے جائیں, میرٹ کی بیسس پہ جاب اپرچونٹیز ملیں, بجائے کہ اقربا پروری کو رواج رکھا جائے. تو لگ یہ رہا ہے کہ جو عوامی لیگ ہے اب چوتھی گورنمنٹ میں آنے کے باوجود اپنی مقبولیت کھو رہی ہے, اور جو ان کی بھارت کے ساتھ اثر رسوخ اور قریبی تعلقات ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں وقت گزرنے کے ساتھ جو بنگالی عوام ہے وہ بتدریج اس میں بھی کمی دیکھ رہی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کی جانب جا سکتا ہے بنگلہ دیش, کیونکہ 100 سے زائد ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اس پروٹیسٹ کے دوران؟ جی بالکل, ابھی تازہ ترین جو فگر ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 1 گھنٹے پہلے تک 140 ہلاکتوں کی ہے جو ہسپتال وغیرہ سے کنفرم ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یقینی طور پہ حالات جو ہے وہ حکومت کے قابو میں نہیں ہے, بلکہ یہ جو سپریم کورٹ کے دوران جب یہ ہیئرنگ بھی اس کیس کی ہو رہی تھی تو ایون جو بنگلہ دیش کی فوج کے ٹینکس تک سپریم کورٹ کے باہر تعینات تھے, تو اور کرفیو کا بھی عالم تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں, اور لوگوں کو جاب کوٹا جسٹس کی بنیاد پہ دیے بغیر اور ایک ان کی ڈیمانڈز پوری کیے بغیر میں سمجھتا ہوں اس حکومت کا حالات پہ قابو پانا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے محمد علی صاحب, ایک اور ہم ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے 2024 کے امریکی صدارت انتخابات کے دور سے دستبردار کرنے کا اعلان کر لیا خود کو, اور جو تھیں ان کی نائب صدر ان کو اب بطور صدارتی امیدوار مکمل حمایت کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے. امریکی صدر کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے فرق پڑے گا اس پارٹی پر, امریکہ پر؟ جی یقینی طور پہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے امریکی سیاسی تاریخ میں. امریکی پریزیڈنٹ 1966 میں لنڈن جانسن کے بعد یہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے دوبارہ ری الیکشن کی کیمپین سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے. تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 58 سال کے بعد اس طرح کا واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے امریکی سیاسی تاریخ میں. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن یہ حیران کن اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ متوقع تھا پچھلے 2 ہفتے سے, اور اس کے 2 ثبوت ہیں. کیونکہ جو ڈیموکریٹ کیمپس ہیں اس کی بڑی مؤثر اور پاورفل جو آوازیں اور شخصیات ہیں, نیلسی پیلوسی ہیں, چک شومر ہیں, وہ کھل کر بائیڈن صاحب پہ تنقید کر رہے تھے اور ان پہ زور دے رہے تھے کہ ان کی بڑھتی ہوئی عمر اور گرتی ہوئی صحت کی بنیاد پہ ان کو ایک سپر پاور کی اگلے 4 سال تک کی قیادت کرنے کی شاید ذمہ داری اور عوام کا بھی جو رجحان تھا وہ زیادہ ٹرمپ کی طرف تھا. جی ٹرمپ تو یقینی طور پہ دیکھیں ابھی جس طرح ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, ریپبلکن پارٹی ان کے حریف ہیں, لیکن انہوں نے اس ہمدردی کا بھی فائدہ اٹھایا ہے اور اب وہ زیادہ ہمدردی عوام کی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ڈیموکریٹس میں یقینی طور پہ جو پریزیڈنشل پہلی ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں بھی صدر بائیڈن نے کوئی بہت زیادہ مؤثر اور امپریسو پرفارمنس نہیں دی تھی, جس کے بعد یہ چہمگوئیاں ڈیموکریٹ کیمپ کے اندر شروع ہو گئی تھیں کہ کیا ڈیموکریٹ پارٹی کا سب سے بہترین کینڈیڈیٹ صدر بائیڈن ہو سکتے ہیں یا ان کو ایک نیا حریف لانا چاہیے جو ٹرمپ صاحب کی مقبولیت کو چیلنج کر سکے. تو اسی لیے انہوں نے فوری طور پہ کاملا ہیرس کو نامزد کیا ہے جو کہ ان کی ساتھ ان کی دست راست اور نائب صدر رہی ہیں جی. اور لیکن پاکستان کے لیے اس میں تشویش کی بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ ان کی جو قریبی تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں جی. اور ہمدردیاں وہ ایک ایسپیکٹ ہے اور جو ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے. لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دوسری جانب ایک بالکل ہی مختلف ایک ریڈیکل سیاسی نظریہ رکھتے ہیں. وہ امیگریشن کے خلاف ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس بار تو کچھ تبدیلی آئی سید محمد علی صاحب, اس بار تو ٹرمپ کے بھی مزاج میں تھوڑی تبدیلی آئی. وہ تو اس بار یہ بھی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ وہ امیگریشن کو سپورٹ کر رہے تھے, گرین کارڈ کو. سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی چونکہ جو بائیڈن نے تو دستبرداری کا اعلان کر دیا لیکن ابھی کچھ مہینے رہتے ہیں انتخابات میں, تو ان مہینوں میں صدر کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا کوئی بھی میجر ڈیسیجن اگر لینا پڑ جائے تو کیا وہ کر پائیں گے یہ ڈیسیجن, بالخصوص جو اناؤنس انہوں نے خود کیا تھا کہ ججز کی تعیناتی کے معاملے میں وہ امینڈمنٹ کریں گے؟ جی آپ کا اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اپنی ٹرم ختم تو کریں گے اور لیکن یقینی طور پہ ان کی نامزدگی کاملا ہیرس کی
as front runner, as main candidate of Democrat Party, اور پھر ان کا انتخابی مہم سے دستبردار ہونے کا ان کے سیاسی اثر و رسوخ اور جو ان کا قد کاٹ ہے اس میں کافی کمی آئے گی، اور وقت گزرنے کے ساتھ لوگ ان کے احکامات اور بیان کو کم اہمیت دیں گے. یہ ایک سیاسی حقیقت ہے. البتہ ٹرمپ صاحب کا جو سیاسی نظریہ ہے، خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی، وہ صدر بائیڈن کی موجودہ پالیسیوں سے یکسر مختلف ہے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں دوبارہ تو وہ خارجہ اور دفاعی پالیسی میں بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ یوکرین وار میں امریکہ نے بہت زیادہ قربانیاں اور نقصان اٹھایا ہے اور ہمیں اس جنگ کو بند کرنا چاہیے. وہ روس کے ساتھ تعلقات کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ امیگریشن کے اوپر بہت سخت موقف رکھتے ہیں. وہ یورپ کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں. تو بالکل ایک متصادم اور متضاد نظریہ آپ کو ریپبلکن کیمپ میں نظر آتا ہے صدر بائیڈن سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹرمپ صاحب اس انتخابی مہم میں کامیاب ہوتے ہیں تو امریکہ کی خارجہ اور دفاعی پالیسی پہ بہت نمایاں اور اہم اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب. سنو پاکستان کو آپ نے وقت دیا اور عالمی منظرنامے میں جو تبدیلیاں رونما متعلق اپنا تجزیہ پیش کیا.